خشوع جو ہے یعنی خشیت جسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر، خشیت الہی ہے نا، اپنے رب سے ڈرنا، تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو جس کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت ہوگی نا وہ اللہ سے ویسے ڈرے گا، اور یہ جو ڈر ہے نا یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب اس کا اثر، وہ ڈر جب دل میں ہوتا ہے نا تو اس کا اثر جب ہمارے جوارے پر نظر آئے گا، جیسے آگ جلے گی تو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے نا، درخت لگے گا تو پھل نکلتا ہوا نظر آئے گا نا، اسی طرح جس دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو، ڈر ہو، تو اس کا اثر جو ہے وہ جسم کے اعضاء پر نظر آتا ہے، سمجھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من بکا من خشیت اللہ، جو کوئی رو پڑا اللہ کی خشیت سے، حرم اللہ علیہ النار، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح ہم نہ سمجھیں، جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت اور گرم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسوؤں پر بھی اللہ رب العزت جہاں جہاں وہ آنسو گرے گا جہنم کی آگ اللہ حرام فرما دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے جہاں جہاں وہ آنسو گرے۔ جو آگ ہے اور جہنم کی آگ ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی آگ جو ہے وہ اسباب کے تحت نیک اور بد سب کو جلاتی ہے نا۔ ایک پیغمبر حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس آگ نے جلا دیا تھا، دنیا کی آگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلا دیا تھا۔ اسی طرح نیک عورت کھانا پکا رہی ہو اور بے احتیاطی سے اگر اس کا ہاتھ آگ میں پڑ جائے نا تو وہ بھی جل جاتا ہے، مگر دوزخ کی آگ صرف مجرموں کو، گنہگاروں کو، خطا کاروں کو ہی جلاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو دوزخ کی آگ ہے وہ صرف گنہگاروں کو ہی جلاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نافرمانوں کو جلائے گی، نیک اور متقی لوگوں کو جہنم کی آگ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، یہ سمجھ لیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے نا وہ گنہگار بندوں کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے بجھائی جاتی ہے۔ دنیا کی آگ کو ہوا بھڑکاتی ہے نا، اور اگر ہوا تیز ہو تو بجھا بھی دیا کرتی ہے بسا اوقات آگ، اور ہوا بھڑکاتی بھی ہے۔ اسی طرح جب مومن پل صراط سے گزریں گے نا تو جہنم کیا کہے گی؟ اسری یا مومن، اے مومن جلدی کرو، فإنا نورک اطفا ناری، کہ تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، سمجھ رہے؟ تو دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے وہ کیسے بجھے گی؟ انسان کے رونے سے۔ مطلب کیا ہوا انسان کے رونے سے؟ یعنی اللہ کے ڈر سے جو انسان روتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ خوف سے، اللہ کے خوف سے مومن کے آنکھ سے نکلنے والا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، جو اللہ کے ڈر سے نکلا ہو، تو کہا اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، سمجھ رہے؟ وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے ایک قطرہ آنسو۔ قیامت کے دن جو ہے جہنم بھڑکے گی، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، کیونکہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، انسان جنات پتھر ہے۔ جہنم کا جو ایندھن ہے جہنم کی آگ کا وہ یہ ہے۔ اب وہ بھڑکے گی، اور چاہیے اللہ پاک، اور چاہیے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک پیالہ پانی اس کے اندر چھڑکا جائے گا تو وہ آگ نیچے کو جائے گی، وہ آگ نیچے کو جائے گی، تو پوچھا جائے گا یہ کیسی آگ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آگ یہ پانی کیسا ہے؟
تو بتایا جائے گا یہ وہ پانی ہے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، یہ ان کے آنسو ہے، اور اس آنسو سے جہنم کی آگ بجھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس آنسو سے. تو خدا کے خوف سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے گا، لیکن وہ نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. تو دودھ کا تھن میں آنا کتنا مشکل ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جیسے دھوئے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے نا، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہے نا، جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو. خدا کے خوف میں رونے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. تو اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا کتنا مشکل ہے، ایسے ہی اللہ کے خوف سے رونے والا، اللہ کے خوف سے رونے والا جو ہے وہ جہنم میں جانا اس کا بڑا مشکل ہے. سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ جو ہے دمشق کا جو بادشاہ ہے اس نے ایک مرتبہ مشہور محدث امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے اپنے زمانے کے، ان کو دربار میں بلایا. تو انہوں نے امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے موقع پا کر انہیں نیکی کی دعوت دی، اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان سے پوچھا اے مومنوں، اے امیر المومنین، اے بادشاہ، کیا آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ بتائیے. تو انہوں نے فرمایا، امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جس کو اللہ نے اپنی سلطنت میں بادشاہت عطا فرمائی پھر اس نے ظلم کیا تو اس شخص کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا، سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. تو یہ سن کر وہ رونے لگے، یہ سن کر وہ رونے لگے، اور اتنا روئے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے اللہ کے خوف سے، یہاں تک کہ روتے روتے وہ تخت پر چت لیٹ گئے. تمام درباری ان کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے، اتنا روئے وہ. تو اللہ کے خوف سے رونا جو ہے وہ اللہ ہر کسی کو نہیں نصیب کرتے. ہم بھی تو کتنی حدیثیں سنتے ہیں، ہم بھی تو کتنے واقعات سنتے ہیں، کتنے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں جس میں اللہ کہیں محبت میں ہمیں بلا رہا ہے، کہیں اللہ ہمیں اپنے خوف سے ڈرا رہے ہیں. ہاں، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا. ہمارے نبی بخشے بخشائے ہیں لیکن پوری رات روتے رہے، صبح تک نماز میں اللہ کے نبی آیت تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دے، جب بھی آپ مختار ہے، یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرم پر سزا دیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تب بھی آپ مختار ہیں. آپ زبردست قدرت والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، حکمت والے ہیں، معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی. یہ کہہ کہ روتے رہے پوری رات. کون ہے ہمارے نبی بخشے بخشائے، لیکن اس آیت کو پڑھ کر رو رہے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال تھا، ایک دن پوری رات وہ ایک شب روتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے گئے، روتے گئے. کیا مطلب تھا اس کا؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب تھا کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا. دنیا میں تو سب مل جل کر رہے، مگر آج مجرمین جو ہے، مجرم لوگ سب الگ ہو جاؤ اور غیر مجرم الگ. تو یہ سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے نا. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا شمار مجرموں میں ہے کہ فرما برداروں میں، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. تو اللہ کے خوف سے رونا یہ اللہ ہر کسی کو نہیں عطا کرتے. اللہ کی محبت میں رونا، سمجھ رہے، اس کے خوف سے رونا یہ اللہ ہر کسی کو نہیں عطا کرتے.
اور جہاں جس جگہ بھی جسم کے اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو گرتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بات سن کر اللہ والے تو اپنے آنسو کو اپنے جسم پر بھی لگایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے کہ نہ جانے اللہ کس چیز سے ہمیں معاف کر دے، نہ جانے اللہ کس چیز سے ہماری مغفرت کر دے۔ تو اللہ کے خوف میں اس کے سامنے رونا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، سمجھ رہے، بڑا پسند ہے۔ اور جب بھی بندے ہمارا دل اللہ کے خوف سے روئے نا، جب بھی ہمارا دل، سمجھ رہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے خوف سے بندہ روئے۔ جب بھی اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوگا نا، تو اگر غلطی بھی ہو جائے گی نا، نفس برائیوں کی طرف مائل بھی ہونے لگے گا نا، تو اللہ کا خوف ہونا دل میں بہت ضروری ہے۔ اور اس کے خوف سے رونا یہ تو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتے۔ دنیا میں اگر کوئی ہماری انسلٹ کر دے، دنیا میں 4 پیسے کم ہو جائیں، حالات آ جائے، تو ہم فوراً رونے لگتے ہیں، ہے نا، فوراً آنسو آ جاتا ہے کہ فلاں مرادیں پوری نہیں ہوئی، فلاں تمنائیں پوری نہیں ہوئی، فلاں لوگ یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کر کبھی رونا آیا ہے ہمیں کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ روٹ تو نہیں ہے؟ ہاں، اللہ کو منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو جب چھوٹتا ہوا دیکھے اپنے اندر سے، رونا آ جائے۔ تہجد میں آنکھ نہ کھلی، رونا آ جائے کہ اللہ آج آنکھ نہیں کھلی، کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ کیا آپ نے مجھے اٹھایا نہیں، اپنے سامنے کھڑا نہیں کیا؟ تو مصیبت میں تو ہر کوئی روتا ہے، سمجھ رہے، یہ ایک طبی امر ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جس پر بھی مصیبت آتی ہے آنکھوں سے آنسو آتا ہے۔ لیکن مومن کو دنیا میں جو بھی چھوٹی بڑی مصیبت آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف اجر کی امید رکھتا ہے، سمجھ رہے، یہاں تک کہ اگر ہوا کے جھونکے سے چراغ بھی بجھ جاتا ہے نا، تو اس چراغ کے بجھنے پر بھی مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے اس کی اجر کی امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اگر کسی انسان نے اپنے قمیض میں 2 جیب لگوائی ہو اور کوئی ایک چیز ایک جیب میں ڈالا، پھر دوسری ضرورت کے وقت وہ بھول گیا اور دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا نا بے چینی میں، تو اس پر بھی جو پریشانی ہوئی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بسا اوقات انسان مصیبت میں روتا ہے، کسی کی جدائی میں روتا ہے، ہاں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے روتے ہیں، اس کی جدائی میں، اس کی محبت میں روتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلاوت کرتے کرتے روتے ہیں، جیسے صحابہ روتے تھے۔ تو رونا تو بہت ساری طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسے روتے ہیں، ہمارا رونا کیسا ہے؟ کیا دنیا کے لیے ہی بس فکر مند ہے اور آنسو بہہ رہا ہے، یا اللہ کے خوف سے بھی رونا آتا ہے؟ تو اللہ کو بڑی پسند ہے وہ آنکھیں، اللہ کو بڑے پسند ہے وہ قطرے۔ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہے، ایک تو اللہ کے راستے میں بہنے والے خون کے قطرے، اور ایک قطرہ کون سا؟ جو اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نہیں آتا ہے ایک حدیثوں میں جس کا مفہوم ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل صورت ہی بنا لیں۔ اللہ کے سامنے دعاؤں میں رونا نہ آئے نا، تو رونے کی شکل صورت ہی بنا لے، چہرہ ہی بنا لے۔ جیسے بچہ نہیں کہتا اماں پلیز دے دیجئے نا، اماں ایک اور پلیز اماں، تو کیسے؟ تو پھر ماں کہتی ہے ٹھیک ہے لے لو، آنسو نہیں نکل رہا ہے لیکن چہرہ پورا رونے جیسا بنا لیا، پلیز اماں دے دیجئے نا، اماں ایک دے دیجئے نا پلیز اماں، تو اماں کہتی ہے ٹھیک ہے لے لو۔ ایسے ہی ہم بھی اللہ کے سامنے رونے والے بنے، توبہ استغفار کرنے والے بنے، اللہ سے اس کی محبت مانگے، اللہ سے اس کی خشیت مانگے عافیت کے ساتھ، اللہ سے اس کی رضا مانگے،
دنیا مانگ کے تو ہر کوئی روتا ہے، اللہ کو اللہ سے مانگ کر روئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی بتلائیں کہ اللہ کے سامنے رونے والے اللہ کو بڑے پسند ہے، اللہ کے سامنے رویا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اس کے خوف میں رویا کرے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دل پہ رکھ کے دعا پڑھ لیں۔ سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔